صفحہ نمبر 112 ہے، حدیث نمبر انشاءاللہ 66 اور 67 پر بات ہوگی۔ باب نمبر 9 ہے کتاب العلم کا۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ باب الاغتباط فی العلم والحکمت۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، ورجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو علم و حکمت کی رشک کرنی چاہیے، شوق کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی علم و حکمت عطا فرمائے۔ اس کا نام غبطہ ہے عربی زبان میں۔ رشک کرنا، کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر اس طرح کی تمنا کرنا کہ جس طرح کا اس کے پاس یہ نعمت ہے، اللہ اسی طرح کی نعمت مجھے بھی عطا فرما دے۔ آج کی حدیث کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا تذکرہ پچھلے سبق میں بھی ہوا تھا۔ اکابر صحابہ کرام میں سے ہیں جو شروع میں اللہ نے اسلام کی دولت نصیب فرمائی۔ کہتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، نہیں ہے رشک مگر صرف دو چیزوں میں۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، ایک آدمی جس کو مال و دولت دیا گیا تو اللہ نے اسے توفیق دی کہ اس کو حق پر خرچ کرنے کے لیے بھی وہ معمور ہوا، وہ مال کو حق میں خرچ کرنے والا ہوا۔ دوسرا رجل آتاہ اللہ الحکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمہا، دوسرا وہ آدمی اللہ نے اسے علم عطا فرمایا ہے، حکمت عطا فرمائی ہے، وہ اس علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو حکمت اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم جب دیکھتے ہیں تو ایک سے دوسرا بڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ پیدا کیے ہیں، خوبصورت ہے تو ایک سے دوسرا بڑھ کر، مال و دولت میں ہے تو ایک سے دوسرا بڑھ کر، علم و معرفت میں ہے تو ایک سے دوسرا بڑھ کر، اور دنیا کی ساز و سامان میں دیکھ لیں تو ایک سے دوسرے کو اللہ نے بڑھ کے چیزیں نعمتیں عطا فرمائی ہوتی ہیں۔
ظاہر بات ہے معاشرے میں اکٹھے رہتے ہوئے آدمی دیکھتا ہے اور کسی کے پاس کوئی خوبی ہو، اسی طرح کی خوبی حاصل کرنے کی اللہ نے دلوں کے اندر ایک رغبت، ایک خواہش، ایک تمنا رکھی ہوتی ہے۔ اگر یہ رغبت اسی طرح کی ہو، قطع نظر اس کے کہ وہ مذموم ہے یا محمود، وہ ذکر کریں گے، اگر کسی طرح کی نعمت دیکھ کر اسی طرح کی نعمت لینے کے لیے تمنا کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے رشک کرنا۔ بسا اوقات انسانوں کی سوچ بڑی نیچ ہوتی ہے، ان کے اندر سوچنے کا مادہ بڑا ناقص ہوتا ہے۔ کسی کے پاس نعمت دیکھ کر وہ اس طرح کی لینے کی تمنا نہیں کرتے، بلکہ ان کو یہ جلن ہوتی ہے اس کے پاس یہ کیوں ہے، اس کو کیوں ملی۔ اس کا نام رشک نہیں، اس کا نام حسد ہو جاتا ہے۔ ایک چیز، ایک نعمت کسی کے پاس دیکھی، اسی طرح کی نعمت لینے کی تمنا کی، یہ رشک ہے۔ ایک ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، آدمی جل بھول گیا، اس کے پاس یہ کیوں ہے، یہ حسد ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھنے کے بعد پیدا ہوتی ہیں۔ ایک چیز جو حسد ہے، اتنی بری، اتنی ممنوع، یہ جہاں بسا اوقات جس کے خلاف حسد کرتا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس کو بھی نقصان دیتی ہے، اور اپنے تو اس کا حسد کرنے والے کا اپنا بیڑا تو غرق ہوتا ہی ہوتا ہے۔ وہ بڑی اذیت میں، بڑی تکلیف میں، بڑے عذاب میں، بڑے گناہ میں ہوتا ہے۔ کس طرح؟ مثلا کئی چیزیں ایسی ہیں ان کا ہمیں کوئی لازق سمجھ نہیں آتا، لیکن ان کے اثرات رب چاہے تو ہو جاتے ہیں، جیسے جادو۔ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے کوئی کسی کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے، اگر اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے۔ نظر ایسی چیز ہے جو ہمیں نظر سمجھ نہیں آتی، لیکن جس آدمی کو نظر لگ گئی اس آدمی کا بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حسد بھی بسا اوقات جس آدمی کے خلاف نعمت دے کر لوگ حسد کرتے ہیں، بسا اوقات اس آدمی کا نقصان ہو جاتا ہے۔ حسد کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں، محسود کے خلاف، معیون کے خلاف، محسور کے خلاف جس طرح ہو جاتے ہیں، جس طرح جادو کا اثر ہو جاتا ہے، جس طرح نظر کا اثر ہو جاتا ہے، اسی طرح بسا اوقات حسد کا بھی اثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے نعمتوں کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، نعمتوں کی قدر کرے، حفاظت کرے، اور نعمتوں کی نمائش کرنا اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کی نظر کا یا کسی کے دماغ کا کون ذمہ دار کہ اس نعمت کو لے کے حسد کرے گا یا نہیں، اور حسد کے اثرات اللہ کے حکم سے اگر اللہ چاہے تو بسا اوقات ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، نہ جادو کے ذریعے ہوتا ہے، نہ نظر کے ذریعے ہو سکتا ہے، نہ حسد کے ذریعے ہو سکتا ہے، اگر اللہ رب العزت کسی کا نقصان نہ کرنا چاہے۔ لیکن بسا اوقات آزمائش ہوتی ہے بندے کی، اس آزمائش میں اللہ کا حکم ہوتا ہے
تو یہ چیزیں بندے کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ ان سے بچنے کا طریقہ، محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک تو نعمتوں کو چھپا کے رکھو، قدر کرو، نمائش نہ کرو۔ حتیٰ کہ گھر میں پھل بھی لا رہے ہو، ڈھانپ کے لاؤ، لوگوں کے سامنے دکھا کے محلے والوں کو وہ لے کے نہ آؤ، چھپا کے لاؤ، پردے میں لاؤ، لفافے میں ڈال کے لاؤ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا، نعمتوں کو نظر سے محفوظ رکھے گا، حسد سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا، اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، کیونکہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو اعتماد اللہ پر رکھے کہ اللہ رب العزت میری حفاظت فرمانے والا ہے۔ جس رب نے یہ نعمت دی ہے وہ رب اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ عجیب انسانوں کی تھوڑ دلی ہوتی ہے اور کم عقلی ہوتی ہے کہ نعمت قیمتی سے قیمتی اللہ عطا فرماتے ہیں تو پھر ایسے گھٹیا کام، مکان بنا کے اوپر رکھ دی ہانڈی، بچہ اس کے ماتھے پہ کالک لگا دی، یہ ایسے کام کر دیے کہ ان کو سمجھا کہ اس کرنے سے اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ گاڑی ملی اچھی، اللہ نے دے دی، بڑی اچھی گاڑی لے کے پیچھے جوتا لٹکا دیا۔ یہ تھوڑ دلی ہے، کم عقلی ہے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت پر اعتماد کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے نعمت دی ہے تو اللہ حفاظت بھی فرمائے گا، حفاظت بھی اسی کے ذمہ۔ دو باتیں، حتی الامکان نعمت کی نمائش نہیں، نعمت لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو، چھپا کے رکھو، اور دوسرا یہ کہ اللہ پر اعتماد اور اللہ پر یقین، حفاظت اللہ کے ذمہ کرو۔ تیسری چیز، اللہ رب العزت سے دعا، حفاظت کی درخواست، یہ اس توکل کا ایک حصہ ہے۔ جس رب پر توکل کیا ہے اس رب کے سامنے عاجزی، انکساری کہ اللہ رب العزت تیرے سوا کوئی حفاظت کر نہیں سکتا، تو اس کے لیے آخری صورتیں اللہ نے قرآن پاک میں جو اتاری ہیں ان میں ایک صورت کا نام ہی سورۃ الحسد ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کا نام ہی سورۃ الحسد ہے۔ یہ سورۃ الحسد کا معنی یہ حسد کا علاج کرنے والی ہے۔ حسد کا علاج اس سے ہوتا ہے۔ یہ تو ایک وہ چیز ہے جو اللہ معاف فرمائے بہت ہی نکما اور گھٹیا سوچ کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، دیکھ کے آدمی کو جلن ہو اور تکلیف ہو اور تمنا اور خواہش کرے کہ یہ ضائع ہو جائے، اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے نہ ملے مگر اس کے پاس نہ رہے۔ یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَقَدْ دَبَّ فِيكُمْ دَاءُ الْأُمَمِ مِنْ قَبْلِكُمْ، تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماری سرایت کر گئی، تمہارے اندر پہلی امتوں کی بیماری آ جائے گی، اور وہ بیماری الحسد والبغضاء، دشمنیاں اور حسد ہے۔ فَإِنَّهَا تَحْلِقُ الدِّينَ فَإِنَّهَا حَالِقَ لَا أَقُولُ تَحْلِقُ الرَّأْسَ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينَ۔ فرمایا یہ بیماری جو پہلی امتوں والی ہے حسد اور بغض کی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سر کے بال مونڈ دیتی ہے، بلکہ دین کا ستیہ ناش کر دیتی ہے، دین تباہ کر دیتی ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے۔
یہ ایسی بیماری ہے، اور تکلیف اس سے حاسد کو دنیا میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ایک تو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، وہ اندر بیٹھا جلتے رہتا ہے، وہ اپنی تکلیف اس کو کیوں ملی، اب کر لے، جنگ کر لے رب سے، رب نے اس کو دی ہے، کیا کر لے گا؟ تو یہ تکلیف اٹھاتا ہے، تکلیف کے ساتھ گناہ کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ یہ اس لیے دین کا ستیہ ناش کر دیتا ہے یہ بیماری۔ ایک ہے کسی کی نعمت دیکھے، کسی کے پاس نعمت دیکھے، جلے بھنے نہیں، اس کے تباہ ہونے کی توقع نہ کرے کہ اس سے یہ چیز نہ رہے، یہ دل میں خواہش نہ ہو، بلکہ دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ جس طرح اس کو نعمت دی ہے مجھے بھی دے، مجھے بھی عطا فرما، کاش کہ جس طرح کا حسن اس کا ہے مجھے ملے، جس طرح اس کی جوانی ہے مجھے ملے، اس کے پاس طاقت ہے مجھے ملے، جس کے پاس یہ دنیا کے ساز و سامان ہے مجھے ملے۔ یہ کسی حد تک یہ تمنا کر لینا دنیا میں یہ جائز، اور آگے نتائج کے اعتبار سے اچھا برا، لائق کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ ساری چیز کے متعلقات کے اعتبار سے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہم، اے حبیب کبریا ہم نے جو ان کافروں کو دولت دی ہے آپ ان کی طرف نظر بھی اٹھا کے نہ دیکھیں، ان کی طرف آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں۔ ہم نے یہ دولت دی ہے کہ اس دولت کے ذریعے انہیں قیامت کے دن عذاب دیں گے، تو صرف دنیا کسی کی دیکھ کر یہ اس کی خواہش کرنا کہ جس طرح کی دنیا اس کے پاس ہے میرے پاس بھی آئے، تو یہ کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ ہاں البتہ مانگ لے، تصور کر لے، جائز ہے، لیکن قدر والی چیز نہیں، قیمتی نہیں، خواہش اچھی نہیں، مرغوب نہیں، لیکن اگر کر لے اس کے پاس یہ چیز ہے، اللہ تو نے اس کو دی ہے مجھے بھی دے دے، خواہ وہ دنیا کی چیز کیوں نہ ہو، وہ جائز ہے۔ ایک ہے قابل قدر شوق والی، جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شوق دلایا کہ ایسی خواہش کرنی چاہیے، وہ ہے دو چیزیں، لا حسد الا فی اثنتین، کسی کی نعمت دیکھ کر اسی طرح کی نعمت لینے کا دل میں شوق نہیں کرنا چاہیے سوائے دو چیزوں کے۔ دو چیزیں، ایک رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقتہ فی الحق، ایک آدمی کو اللہ نے مال و دولت فراوانی سے دیا ہے، کافی مال دیا ہے، اور اللہ نے اسے مال کو حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، حق والوں کے حق ادا کرتا ہے، مسکینوں غریبوں کا حق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کا حق ادا کرتا ہے، دین کا حق ادا کرتا ہے، وہ اللہ کے حق جو مال خرچ کرنے کی جائز راہ ہیں ان پر خرچ کرتا ہے۔ ہاں یہ واقعی ایسی چیز ہے کہ آپ بھی دل میں تمنا کریں اللہ اس کو توفیق دی ہے، اس کو دیا ہوا ہے، مجھے بھی مال دے، مجھے بھی توفیق دے، میں بھی مال کو تیری راہ میں خرچ کروں، یہ کرنی چاہیے، یہ اچھی توقع ہے، یہ اچھی خواہش ہے، اس خواہش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہے۔ دوسرا وہ آدمی آتاہ اللہ الحکمت، حکمت سے مراد یہاں قرآن و حدیث کا علم، فہم، بصیرت، اللہ نے اس کو علم، عقل، سمجھ، حکمت، دانائی دی ہے، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا،
دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے وہ مسئلہ بتا دیتا ہے اس طرح کر لو، وہ اسی حکمت کے مطابق، علم کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے، ان کو مسئلے بتاتا ہے۔ وَهُوَ يُعَلِّمُهَا، اور وہ علم، وہ دانائی، وہ حکمت جو اللہ نے اسے دی ہے وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ یہ کام بھی ایسا کام ہے، اس کی رغبت کرنی چاہیے، اس کا شوق رکھنا چاہیے۔ ان دو کے علاوہ کوئی شوق قابل قدر نہیں، لیکن یہ دو شوق قابل قدر ہیں، بہت قابل قدر ہیں۔ یہ آدمی کو توقع کرنی چاہیے کہ اللہ جس طرح اس کو قرآن پڑھنے کی سعادت بخشی ہے، میری زبان کھول دے، میں بھی قرآن اسی طرح پڑھوں، اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت کروں۔ اس کے پاس یہ دین کی نعمت ہے، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ اللہ تو نے اس کو تہجد کی توفیق دی ہے، مجھے بھی تہجد گزاری کی توفیق عطا فرما۔ اس کو اللہ تو نے ذکر و اذکار کی توفیق بخشی ہے، مجھے بھی ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اگر ایسی تمنا کرے، ایسی توقع کرے تو اچھی ہے، پسند ہے۔ ان دو کے علاوہ باقی وہ چیز کے اعتبار سے بسا اوقات مکروہ یا جائز وہ ہوں گی، لیکن یہ دو خواہشیں، یہ دو تمنائیں، یہ دو رش کرنے یہ اچھے ہیں، یہ کرنے چاہیے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں روایت ہے، الدنیا لاربعۃ، دنیا میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ رجل آتاہ اللہ علما ومالا، اللہ نے ایمان بھی دیا ہے اور مال بھی دیا ہے۔ اللہ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے۔ وہ اللہ کے مال میں علم کے، اپنے علم کے مطابق، ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو سب سے اونچے درجے پر ہے، سب سے اونچا مقام اس کا ہے۔ دوسرا آدمی جس کو اللہ نے ایمان دیا ہے اور مال نہیں دیا، علم دیا ہے، سمجھ دی ہے، ایمان دیا ہے، تقوی پرہیزگاری ہے، لیکن دنیا کی دولت نہیں دی، تمنا کرتا ہے اللہ تو مجھے مال عطا فرمائے، میں اس مال کو تیری راہ میں اسی طرح کروں جس طرح یہ صاحب کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ان دونوں کا اجر اللہ برابر کر دے گا۔ اچھے آدمی کی خواہش کرنی، اچھائی کی توقع کرنی، فرمایا ہما سوا، یہ دونوں برابر، ایک نیکی کر کے، ایک نیکی کی تمنا کر کے۔ فرمایا تیسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے لیکن ایمان نہیں دیا، مال دیا ہے، ایمان نہیں دیا۔ فَهُوَ يَتَخَبَّطُ فِي مَالِ اللَّهِ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں من مانی کرتا ہے، ادھر خرچ کر، ادھر کر، لیکن آوارگی میں، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر عیاشی میں وہ پیسے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا وہ سب سے بدترین منزلت میں ہے، اس کا انجام قیامت کے دن سب سے برا ہوگا۔ 4 دن کی چاندنی، 4 دن کی عیش، پھر پائی پائی کا حساب، کہاں سے کمایا تھا، کہاں خرچ کیا تھا، ایمان ہے نہیں۔ اس کے لیے یہ دولت بڑی بھیانک، بڑی بری۔ فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، حدیث میں آتا ہے وہ قیامت کے دن بہت خبیث منزل جگہ میں ہوگا۔ چوتھا آدمی، چوتھی قسم کا آدمی جس کو اللہ نے نہ مال دیا ہے نہ ایمان دیا ہے، نہ مال ہے
نہ ایمان ہے۔ وہ دیکھ کے اس چودھری سیٹھ کو کہتا ہے کاش کہ میرے پاس یہ مال ہو، جس طرح یہ آوارگی کرتا ہے میں بھی اسی طرح آوارگی کروں۔ اللہ کہ ہے نہیں، جس طرح یہ غلط کام کرتا ہے میں بھی اسی طرح غلط کروں۔ فَهُوَ سَوَاءٌ، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دونوں مرتبے میں ایک جیسے، ایک نے تو برائی کی اور دوسری نے برائی کی خواہش، اپنے دل میں اتنی پکی کی کہ میرے پاس بھی مال ہو تو میں بھی اسی کی طرح کنجریاں نچاؤں اور میں بھی برے کام اسی طرح کروں۔ تو فرمایا اپنی بد نیت کے ساتھ، برے عزم کے ساتھ، یہ اجرہما سوا وزرہما سوا، ان دونوں کا بوجھ بھی ایک جیسا۔ اب دیکھ لیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کتنی حقیقت کی عکاسی کرتی ہے۔ دنیا ان چار طرح کی ہے، دنیا میں چار مناظر ہیں، دو ان کا مقام بہت اونچا اور دو ان کا مقام بہت نیچا۔ اور آج اگر ہم دیکھ لیں تو اسی طرح کی دنیا کے افراد ہمیں نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے یہ آج کی حدیث ہماری رہنمائی کے لیے بہت عظیم ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، دنیا کی دولت دیکھ کے اپنے منہ میں پانی لے آنا اور دیکھ کے توقع کرنا کہ جس طرح ان کے پاس ہے میں بھی دو، یہ نہیں دی، کوئی اچھی نہیں ہے۔ ہاں اگر کرے تو دو خواہشیں دو طرح کی کر سکتا ہے۔ ایک وہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، اللہ نے مال دیا ہے تو اس کو حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، اس جیسی رشک کرو، تب خواہش کرو کہ اللہ ہمیں بھی دے، ہم بھی ایسا کریں۔ دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے علم دیا ہے، حکمت دی ہے، اور وہ حکمت کے ساتھ لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کے فیصلے کرتا ہے، الجھے ہوئے معاملات ان کی اصلاح کرتا ہے۔ تو دعا کرو اللہ آپ کو بھی اس جیسا کرے۔ یہ دو خواہشیں تو پسندیدہ ہیں، محمود ہیں، بڑی قابل قدر ہیں، اور میں نے جس طرح عرض کیا صرف خواہش کرنے سے اجر کے برابر اللہ اجر دے دے گا۔ نیک خواہش اور تمنا کر کے گویا کہ وہ اجر اور ثواب کے ڈھیر اکٹھے کر لیتا ہے، کیا بھی نہیں، ثواب اللہ کی دے اللہ عطا فرما رہے ہیں کہ اس کے خزانے تو کھلے ہیں نا، وہ محتاج تو نہیں ہے نا۔ یعنی ایک آدمی نیکی کرتا ہے، دوسرا آدمی نیکی کی تمنا کرتا ہے، نیکی کی تمنا کرنے سے اللہ دونوں کا اجر بڑھا دے، دونوں کو نواز دے، کتنا بادشاہ ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ بڑا ڈھیروں عطا کرنے والا ہے۔ اور یہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ عظیم فضل کے مالک ہیں، جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں نواز دیتے ہیں۔ باقی دنیا کی خواہش کسی حد تک اگر کر لے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جائز ہے، لیکن دنیا میں مگن ہونا اچھا نہیں، دنیا میں مگن ہونا اچھا نہیں۔ بس اللہ رب العزت دنیا کی محتاجگی سے پناہ دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ اس دنیا میں زندہ رہنا ہے، اس زندگی کے اللہ تعالیٰ وسائل اسباب اتنے دے کہ جس سے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے، اور قیامت کے دن حساب کتاب سستا اور آسان ہو۔ وگرنہ بھائی جتنا لے گا حلال بھی لے گا تب بھی حساب تو دینا ہے، حلال بھی ہوگا تب بھی حساب دینا ہے۔ فرمایا اغنیاء متقین مومنین کے مقابلے میں فقراء 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ جن کا مال و دولت تھوڑا ہوگا حساب بھی پورا ہوگا، ملا تھا روٹی کھائی تھی مہینے میں پیسے خرچ ہو گئے،
ٹھیک ہے، بس پورا سورہ تو 500 سال پہلے جنت میں جانا، اور جنت کا تو ایک لمحے بھی کی پہلے جانا اس کا ہی کوئی حساب نہیں۔ کجا یہ کہ 500 سال پہلے اغنیاء متقین کے مقابلے میں جو فاسق فاجر ہیں وہ تو ان کی دور بات، اغنیاء متقین پرہیزگار نیک مالدار ان کے مقابلے میں فقراء 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ 50۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت دنیا میں عزت کی زندگی، ایمان کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔